اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہزارہ اسکول و کالج کی اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ جماعت نہم، آج ہم اردو کے مضمون میں حصہ نظم شروع کریں گے۔ آپ حصہ نثر مکمل کر چکے ہیں تو آج سے ہم حصہ نظم شروع کرتے ہیں۔ حصہ نظم میں سب سے پہلے میں آپ کو نظم کی تعریف بتاؤں گی۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کے لغوی معنی پرونے کے ہیں۔ اصطلاح میں سے مراد وہ تحریر جس میں وزن اور بحر کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پرونا، یعنی لڑی میں موتی پرونا۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے ہوں۔ شاعر اسی خیال یا موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی اور موضوعاتی لحاظ سے نظم کی اقسام بھی بہت ہیں، جیسے کہ حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ، مناجات، مثنوی۔ یہ کیا ہیں؟ موضوعاتی لحاظ سے نظم کی اقسام ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا تھا۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی تھی۔ آپ کی کتاب میں الطاف حسین حالی کی بھی نظم موجود ہے اور نذیر اکبر آبادی کی بھی۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم حمد۔ نظم حمد کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حمد کی تعریف۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو حمد کہلاتی ہے۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو، اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اب ہم نظم کو شروع کرتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یعنی اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا میں موجود ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ ہر دل میں اللہ موجود ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، جس دل میں اللہ موجود نہ ہو۔ جو لوگ نافرمان ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم رد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم نہیں مانتے، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ بھی دلوں سے نہیں نکال سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ مقدم کہتے ہیں ضروری یا پہلے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کے لیے لازم ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ تیرا حق ادا کرے۔ کس کا حق ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہر انسان کے لیے لازم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ لیکن ایک انسان تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی آسائشیں مہیا کی ہیں کہ تیرے بندے چاہ کر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی آسائشیں مہیا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک بندہ چاہ کر بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے جسم کے ایک عضو کو ہی لے لیں
تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زندگی ناکافی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہمارے ماں باپ ایک عظیم نعمت ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے، اور اپنے ماں باپ کی موجودگی پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا، حق ادا کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تیسرا شعر ہے، محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بیت کھلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی مکمل ہے کہ اس کو مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا کے ظاہر و باطن سے صرف اللہ کی ذات واقف ہے، وہ بھی اس شخص جیسا ہے جو اسے نہیں جانتا، کیونکہ جس وقت وہ اللہ کی ذات کو جاننے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھلتے جاتے ہیں، اور اس کو مزید سے مزید جاننے کی جستجو ہوتی ہے، اور مزید سے مزید جاننے کے لیے وہ خود کو انجان اور ناواقف پاتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا کہتے ہیں مناسب، خلت سلطانی بادشاہوں والا لباس، کملی چادر کو کہتے ہیں، اور گدا فقیر کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات سے امید لگا لیتا ہے، اپنی زندگی کو صراط مستقیم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ بادشاہی لباس کی نسبت پھٹے پرانے فقیرانہ لباس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اسے دنیاوی آسائشوں کی طلب نہیں رہتی۔ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہے، اس لیے پھٹے پرانے لباس میں بھی وہ خوشی سے زندگی گزارتا ہے۔ عصمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیر و سرکش بھی دم برتے صدا تیرا۔ عظمت بڑھائی کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اپنی عظمت کا اقرار وہ اپنے باغی اور نافرمان بندوں سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ ہر انسان کو ماننا پڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یعنی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی طور پر وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی بڑائی والا ہے، اللہ ہی عظمت والا ہے۔ آپ کو میں یہاں مثال دوں گی فرعون اور نمرود جیسے ظالموں کی۔ فرعون اور نمرود جو انتہائی ظالم تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بھی اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے، مگر کیا تھا کہ اس وقت ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ تو شاعر کا اس شعر میں مقصد کیا ہے
اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کا اقرار لازم ہے، کیونکہ انسان بے بس ہے، انسان لاچار ہے۔ طاقت و قوت والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، اور نافرمان لوگ بھی اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں میننگ آپ کو بتا دوں۔ محیط کا معنی ہے حاوی، رنج و مصیبت، دکھ، تکلیفوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ ہی ہر شے کا مالک ہے۔ جو لوگ پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے دکھوں کا شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کا خاتمہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ خوشی دینے پر قادر ہے، جو غم دے سکتا ہے وہ غم کو خوشی میں بھی بدل سکتا ہے، جو خوشی دے سکتا ہے تو وہ خوشی کو غم میں بھی بدل سکتا ہے۔ گویا خوشی ہو یا غم اللہ ہی عطا کرتا ہے، اسی لیے مصیبت زدہ لوگ اپنی تکلیف میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو رب دکھ اور تکلیف دے سکتا ہے وہ ان دکھوں اور تکلیفوں کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہی سے گلہ کرتے ہیں۔ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جو لوگ تیرے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو تو نے طرح طرح کے انعامات عطا کیے ہیں، جن پر تو نے طرح طرح کی آسائشیں نازل کی ہیں، وہ ان نعمتوں کے نشے میں مست ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ تیری تمام کی تمام نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہیں۔ اگلا شعر کیا ہے؟ طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے گو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ عصیاں گناہ کو کہا جاتا ہے، اقرار کہتے ہیں ماننا۔ اس شعر میں شاعر کا مقصد کیا ہے؟ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ نیک، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ لیکن جو گناہ گار ہوں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو وہ لوگ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں انہیں تو اللہ بہت پسند کرتا ہے، لیکن جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوں، بہت سے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے کہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں کو جان جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو توبہ کے دروازے ہر وقت اور ہر ایک کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بخشنے پر قادر ہے۔ تو وہ لوگ جو گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بعد اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے اللہ کو پکارے، اللہ کے حضور آنسو بہائے، تو اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتی ہے۔
اگلا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کب تک تیری وحدانیت کی خوشبو نہیں پھیلے گی، پھیلے گی، سارے زمانے میں پھیلے گی، سارے زمانے کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یعنی دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس بات کو مانیں گے کہ اللہ ہی ایک ہے۔ تیری وحدانیت کا پیغام گھر گھر لیے کون پھرتا ہے؟ صبا، یعنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا بھی تیری موجودگی کا، تیری وحدانیت کا، تیری یکتائی کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ کائنات میں ہر طرف تیری قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ کائنات کے اس نظام کو اس قدر خوبصورتی سے چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں وہ لوگ جو تیری یکتائی پر یقین نہیں رکھتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلے گی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ نظم کا آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے، اپنی اس نظم کی تعریف کی ہے جو انہوں نے لکھی ہے، جو کہ تعریف کے قابل ہے بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو اپنی اس نظم کی، اپنی اس حمد کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے حالی، یعنی وہ خود سے مخاطب ہیں، تیرا انداز بیان اتنا پر اثر اور نرالا ہے، یعنی دلوں پر اثر کرنے والا ہے، انوکھا ہے کہ تیری ایک ایک بات دل سے ٹکراتی ہے، یعنی دل میں جاتی ہے، بس جاتی ہے اور اثر رکھتی ہے، یعنی دلوں پہ اثر رکھتی ہے، دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے کلام کی تعریف میں کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے حمد گو شاعر ہیں، بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بہت کچھ لکھا، لیکن شاعر اپنے انداز بیان کا کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا انداز بیان منفرد ہے، جدا ہے سب سے، تیری ایک ایک بات انمول ہے، قیمتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ متاثر ضرور ہوتا ہے، تیرے کلام کا کوئی ثانی نہیں۔ یعنی شاعر نے آخری شعر میں اپنی اس نظم کی تعریف کی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو نظم کا مفہوم، حمد کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیکچر کو 2 سے 3 مرتبہ غور سے سننا ہے۔ لیکچر کے مطابق آپ کو جو اسائنمنٹ بھیجی جائے گی، آپ نے اسے یا تو اپنی نوٹ بک پر خوش خط لکھنا ہے، نہیں تو آپ اسکول سے نوٹس بھی لے سکتے ہیں، یہ کام آپ کو نوٹس میں بھی مل سکتا ہے۔ امید ہے آپ اپنا کام کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔